نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رجب کے روزوں کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو رجب کے پہلے دن کا روزہ رکھے تو 3 سال کا کفارہ، جو دوسرے دن کا روزہ رکھے تو 2 سال کا کفارہ، جو تیسرے دن کا روزہ رکھے تو 1 سال کا کفارہ ہے۔ اس بابرکت مہینے کا احترام کفار و مشرکین دور جہالت میں کیا کرتے تھے۔ کافر بھی اس بابرکت مہینے کا احترام کرتے تھے، اور اس بابرکت مہینے کا احترام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعام حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، برکت مہینے میں 1 روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام رجب ہے، جس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے، اللہ پاک اس نہر سے بندے کو سیراب کرے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا تو آپ کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی جو کہ بہت چمک رہا تھا، روشن تھا۔ تو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک یہ پہاڑ اتنا چمکدار کیوں ہے، اتنا روشن کیوں ہے، اتنا منور کیوں ہے؟ تو اللہ پاک کی طرف سے پہاڑ کو قوت گویائی عطا کی گئی، بولنے کی طاقت عطا کی گئی۔ وہ پہاڑ بولا کہ میرے اندر اللہ کا ایک نیک بندہ ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ پاک اس پہاڑ کے اندر جو بندہ ہے اس کو مجھ پر ظاہر فرما، اس کا حال بھی مجھ پر ظاہر فرما۔ پہاڑ شک ہوا، پہاڑ پھٹا تو اس سے ایک نورانی چہرہ چمکاتے نورانی بزرگ نمودار ہوئے، اور انہی کے نورانی چہرے کی وجہ سے پہاڑ بھی روشن تھا، منور تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم کون ہو، اپنا حال بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہوں، اور 600 سال سے میں اس پہاڑ میں ہوں، اور میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا کی ہے کہ یا اللہ پاک مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نصیب فرما۔ تو اللہ پاک نے میرے یہاں رہنے کا انتظام فرما دیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اتنا عزت والا شخص۔ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت عیسیٰ نے عرض کی، یا اللہ پاک تیری بارگاہ میں اس سے بھی زیادہ کوئی مقبول اور عزت والا شخص ہے؟ تو اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، ہاں اے عیسیٰ سنو، امت محمد میں سے جو بندہ رجب کا 1 روزہ رکھ لے گا میرے نزدیک اس بندے سے زیادہ وہ عزت والا ہوگا۔ تو میرے محترم اور پیارے اسلام بھائیوں، یہ عزت والا مہینہ، تکریم والا مہینہ، حرمت والا مہینہ ہم پر تشریف لایا ہے۔ ہم اس کا احترام کریں اور اس میں نفلی روزوں کا اہتمام کریں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے یہ بیج بونے کا مہینہ ہے، عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور فرمایا شعبان جو ہے وہ آبپاشی کا مہینہ ہے، اور رمضان جو ہے وہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان نیکیوں کا اجر ملنے کا مہینہ ہے۔ تو جو شعبان میں رجب میں عبادت کرے گا اور رمضان کی عبادت کو بھی ساتھ میں لا لے گا تو انشاءاللہ جیسا کہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے تو اس کے اختتام پر عید آتی ہے، مسلمانوں کو عیدی ملنے کی وہ رات ہوتی ہے۔ اس طرح رجب کی عبادت، شعبان کی عبادت اور رمضان کی عبادت جب کر لیتا ہے بندہ تو عید الفطر کی جب شب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے مسلمانوں کو بخشش کا مجدہ سنایا جاتا ہے اور انہیں عیدی عطا کی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب میں 7 روزے رکھے تو اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ فرمایا جو رجب میں 8 روزے رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں رجب کا احترام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھائی افتخار مرحوم چچا محمد حنیف صاحب کے صاحبزادے کا 40واں ہے، اور 40ویں کے سلسلے میں ہم جمع ہوئے ہیں۔ اللہ پاک کے حضور
یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھائی افتخار مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک لواحقین کو، گھر والوں کو، اہل خانہ کو، عزیز و اقارب کو صبر جمیل، اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے۔